کبھی آپ نے اپنے دل سے پوچھا ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ کیا میری زندگی صرف صبح اٹھنے، نوکری کرنے، کھانے پینے اور ایک دن قبر میں اتر جانے تک ہے؟ یا پھر میرا وجود کسی بڑے مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہے؟ دوستو، آج ہم ایک ایسے سوال کا جواب ڈھونڈیں گے جو آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد کیسے تلاش کریں؟ اگر آپ نے کبھی یہ سوال اپنے دل سے نہیں کیا تو آج کی یہ بات آپ کو اندر تک ہلا دے گی۔ دوستو، میں ہوں کامران چانگ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یس آئی کین ڈو اٹ۔ دوستو، اگر آپ کے پاس چند لمحے ہیں، میرے لیے نہیں، اپنے لیے، اگر آپ کے پاس اپنے لیے وقت ہے تو اس ویڈیو پر رکے رہیں، اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے گا۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو ابھی سے اسکپ کریں اور کہیں اور چلے جائیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن آج جو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، اس بات کو سننے کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ دوستو، سب سے پہلے اپنی پہچان کریں۔ زندگی کے مقصد کی تلاش کا پہلا قدم یہ ہے کہ آپ جانیں کہ آپ خود کون ہیں۔ اکثر لوگ اپنی پہچان دوسروں کی باتوں سے بناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے آپ ناکام ہیں، کوئی کہتا ہے آپ کمزور ہیں، اور کوئی کہتا ہے آپ عام انسان ہیں۔ لیکن یاد رکھو، آپ کی پہچان وہ ہے جو آپ ہیں۔ آپ کی پہچان وہ ہے جو آپ کے اندر ہے، جو اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہے۔ سوچئے، اگر کسی بچے کو دن رات کہا جائے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے تو وہ یقین کر لیتا ہے، لیکن جب وہی بچہ اپنے دل کی سن لے، اپنے آپ کی سن لے، تو وہ بچہ پہاڑوں کو بھی ہلا سکتا ہے۔ مطلب پہلا قدم یہ ہے کہ آپ خود کو پہچانیں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو جب پہچانیں گے تو آپ کے ہونے کا مقصد واضح ہو جائے گا۔ دوسری بات، خوشی کہاں چھپی ہے؟ اب دوسرا سوال، آپ کو سب سے زیادہ خوشی کہاں ملتی ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ وہ کون سا کام ہے جو کرتے ہوئے آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا؟ وہ لمحہ جب آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، دماغ کو طاقت ملتی ہے اور روح کو روشنی ملتی ہے۔ مثال کے طور پر، کسی کو لکھنے میں خوشی ملتی ہے، کسی کو پڑھانے میں خوشی ملتی ہے، کسی کو دوسروں کی مدد کرنے میں خوشی ملتی ہے، کسی کے لیے خوشی موسیقی ہے، کسی کے لیے سچ بولنا۔ مقصد وہی ہوتا ہے جو آپ کی روح کو جچتا ہے، جو آپ کی روح کو اچھا لگتا ہے، نہ کہ وہ جو صرف دنیا کو خوش کر دے۔ اگر آپ اپنی روح کی آواز سن لیں تو زندگی کا شور خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تیسری بات، بہت اہم بات ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ رکے رہیں، نہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ دوسروں کو فائدہ دینا۔ یاد رکھو دوستو، مقصد صرف اپنے لیے نہیں ہوتا۔ وہ خواب جو صرف آپ کے لیے ہے وہ خواہش ہے، لیکن وہ خواب جس میں دوسروں کا فائدہ ہے وہی مقصد ہے۔ دنیا کے سب سے کامیاب لوگ وہی ہیں جنہوں نے دوسروں کی زندگی آسان بنا دی۔ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ایڈسن نے بلب بنا دیا تو صرف اپنی رات روشن نہیں کی بلکہ پوری دنیا کو روشنی دی۔ عبدالستار ایدھی کی مثال لے لیں۔ عبدالستار ایدھی نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے قربان کر دی اور آج بھی لوگ ان کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی سے کسی اور کی زندگی آسان ہوتی ہے تو سمجھو آپ نے مقصد چھو لیا۔ دوستو، جو چیز صرف آپ کو فائدہ دے وہ وقتی ہے۔ یاد رہے، یہ پنچ لائن میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، جو چیز صرف آپ کو فائدہ دے وہ وقتی ہے، لیکن جو دوسروں کو فائدہ دے وہی ہمیشہ زندہ رہتی ہے، وہی ہمیشہ سدا بہار رہتی ہے۔ ناظرین، چوتھی بات، مقصد اندر ہے، باہر نہیں۔ اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، میں آپ کو بڑی باریکی سے سمجھا رہا ہوں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مقصد باہر ملے گا، نوکری میں، پیسوں میں، شہرت میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مقصد ہمیشہ آپ کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ جیسے ایک بیج کے اندر پورا درخت چھپا ہوا ہوتا ہے، ویسے ہی آپ کے دل میں آپ کا مقصد چھپا ہے۔
آپ کو صرف خاموشی میں بیٹھ کر اپنے دل کی آواز سننی ہے۔ مقصد کو تلاش نہیں کرنا پڑتا، مقصد کو صرف پہچاننا پڑتا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کے مقصد کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد آپ کو ڈرائے نہیں تو وہ مقصد نہیں، صرف ایک خواہش ہے۔ جب مقصد واضح ہو جاتا ہے تو پوری کائنات آپ کی مدد کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پانچویں بات، قربانی اور جدوجہد۔ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ جدوجہد مسلسل کرنی چاہیے، قربانی اور جدوجہد۔ دوستو، یہ مت سوچو کہ مقصد آسانی سے مل جائے گا۔ مقصد ہمیشہ قربانی مانگتا ہے۔ کمفرٹ زون آپ کو اپنی عادات بدلنی ہوگی۔ کمفرٹ زون کی جو ہماری عادتیں ہوتی ہیں نا، وہ ہمیں بدلنی ہوگی، وہ سب چھوڑنا ہوگی، اور کبھی کبھی اپنی نیند اور سکون بھی قربان کرنا ہوگا۔ یاد رکھو، کامیاب وہی ہے جو اپنے مقصد کے لیے جدوجہد کرتا ہے، چاہے دنیا ہنسے یا اس پر انگلیاں اٹھائے۔ مقصد ہمیشہ انہی کو ملتا ہے جو اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ دوستو، کچھ ایسے اسٹیپس ہوتے ہیں جو بالکل پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مقصد ڈھونڈا کیسے جائے؟ آئیے میں آپ کو چند قدم بتاتا ہوں جو آپ کی رہنمائی کریں گے۔ روزانہ 10 منٹ خاموش بیٹھیں اور دل سے پوچھیں، میں کس چیز کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ اپنی صلاحیتیں لکھیں اور سوچیں کہ ان سے دوسروں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کی زندگی پڑھیں جنہوں نے دنیا بدلی، ان سے سبق لیں۔ ایک چھوٹا سا قدم اپنے مقصد کی طرف بڑھائیں، باقی سفر خود بنتا جائے گا۔ یاد رکھو، بڑے خواب ایک دن میں نہیں ملتے، وہ ایک ایک قدم سے بنتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو بہت ڈیپ لائن بتانے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ بڑے غور سے سنیے گا، بڑے لاجک والی بات کرنے لگا ہوں کہ مقصد وہ ہے جو آپ کو صبح بستر سے کھینچ کر باہر لے آئے۔ بڑی لاجک والی بات ہے کہ مقصد وہ ہے جو آپ کو صبح بستر سے کھینچ کر باہر لے آئے، نہ کہ الارم کی آواز کے ذریعے آپ اٹھیں۔ انسان کا اصل جنازہ اس دن اٹھتا ہے جب وہ اپنی زندگی بغیر مقصد کے گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ دوستو، آج رات جب آپ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھیں گے تو اپنے دل سے یہ سوال ضرور کریں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یاد رکھو، آپ حادثہ نہیں ہیں۔ آپ کے مشنز آپ کا ایک منصوبہ ہے، آپ ایک وجود کا ایک مطلب ہے، آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اپنا مقصد ڈھونڈو، اپنی طاقت پہچانو اور دنیا کو وہ تحفہ دو جو صرف آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ کی زندگی کبھی عام نہیں رہے گی، ہر خاص کی زبان پر آپ کا نام ضرور ہوگا۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ دوستو، آج کا سفر یہیں تک تھا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے دوستوں کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو پاورفل ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اسی طرح انفارمیشن لینے کے لیے، تو سبسکرائب کا بٹن لازمی کلک کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی، کیونکہ ویڈیوز کے اوپر بہت محنت ہوتی ہے اور بہت محنت کے ساتھ چیزیں بنتی ہیں اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سپورٹ کیجیے گا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی کسی نئے انداز کے ساتھ، کسی نئے ٹاپک پر انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔